الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى صدق الله العلي العظيم ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا موقع نصیب فرمایا اور ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کس قدر افراتفری ہے اور کس قدر ماحول خراب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے اور امن و شانتی کا ماحول قائم فرمائے۔ بات اصل یہ ہے کہ ہماری آج قرآن سے دوری اور اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کاش کہ ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا، اپنے پلکوں پر اٹھایا ہوتا اور اپنے ہاتھوں میں بجائے موبائل کے قرآن کو پکڑا ہوتا تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس صرف دین تھا، اسلام تھا، قرآن تھا اور ان کی زندگی، ان کی تنہائی اور ان کی خلوتیں جلوتیں سب برابر تھی۔ اور آج ہماری تنہائیاں الگ ہے اور ہماری ظاہری زندگی الگ ہے، اس لیے پریشانیاں ہیں اور تکلیفیں ہیں۔ پہلی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی تو قرآن کریم سناتی تھی، انہیں صحابہ کے واقعات سنایا کرتی تھی، صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی، انہیں صحابہ کے بچوں کے بارے میں بتاتی تھی۔ آج کی مائیں جو تربیت کر رہی ہے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں گیم دیے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے اپنا ٹائم پاس کریں، ہمیں پریشان نہ کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے پریشان ہونے کا۔ ایک اسکول میں امتحان ہوا، ایک سوال آیا، سوال میں یہ تھا کہ بچوں تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہر بچے نے اپنی اپنی مرضی اس میں ظاہر کی اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق سوال کا جواب دیا اور ایک بچے نے اس میں لکھا کہ موبائل بننا چاہتا ہوں۔ تو ٹیچر نے اس کی ماں اس کے باپ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بچے کا جواب ہے۔ جب بچے سے معلوم کیا گیا بیٹا تم نے یہ جواب کیوں لکھا ہے تو بچے نے جواب دیا کہ سر جب میں اسکول سے گھر جاتا ہوں تو میری ماں کے پاس الگ موبائل ہوتا ہے، میرے باپ کے پاس الگ موبائل ہوتا ہے، کوئی مجھے میرا دھیان نہیں رکھتا ہے، مجھے میرے اوپر توجہ نہیں کرتا ہے، نہ مجھے کوئی کھانے کو پوچھتا ہے۔ میں آتا ہوں کہ بیٹا کھانا رکھا ہوا کھانا لے لو، وہ تمہارا ناشتہ رکھا ہوا تمہارے لیے پھل رکھے ہوئے وہاں سے اٹھا لو۔ تو بچے کے دل سے ماں باپ کی اہمیت نکل جاتی ہے، اس کے اندر سے ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے۔ 7 سال تک ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں
بچوں کو یہ حکم ہے کہ انہیں 7 سال کے جب ہو جائے تو انہیں نماز کے بارے میں کہو، ڈانٹو نہیں۔ پھر وہ نماز چھوڑنے لگتے ہیں تو 10 سال کے اوپر تھوڑا سا تنبیہ کرو۔ اور آج کل کا جو بچہ ہے وہ 3 سال کا ہوا، چلو اسے اسکول میں داخلہ کرا دیتے ہیں، اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اسے کلمہ کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے، بس اسے D فور کتا آنا چاہیے، اسے C فور کہ بلی آنا چاہیے، اسے یہ سب جانوروں کے نام بتا دیے جاتے ہیں بچپن میں، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے اہم پڑھائی ہے، سب سے اہم کام ہے جو آج ہمارے ماں باپ ہمارے جو کرا رہے اسکول میں، اور ہمیں جانوروں کے نام رٹوائے جا رہے ہیں، ایلیفینٹ مانے ہاتھی اور فلاں ڈوگ مانے کتا اور یہ گوٹ مانے بکری، یہ سب اس طرح کے جو نام ہیں یہ کیا کرتے ہیں بچہ سمجھتے ہیں بہت اہم کام ہے۔ پہلے آپ 7 سال تک اس کا عقیدہ مضبوط کیجیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، روزے دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، کہ بیٹا اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے اسے اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے اللہ کے بارے میں بتاؤ، اس کی قدرت کے بارے میں بتاؤ، اس کی محبت کے بارے میں بتاؤ، اس کی جنت اور جہنم کے بارے میں بتاؤ، اس کے عقیدہ مضبوط کرو، یہ تربیت ہے۔ آپ کو بتاؤ ایک عورت تھی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تو سنیں، ایک اور تھی بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، یعنی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، صرف اکیلے تھے گھر میں، ماں تھی اور یہ بچہ تھا۔ اب جی بھی کچھ بڑے ہوئے، 7-8 سال کے بڑے ہو گئے، تو ان کی ماں نے مدرسے میں لے کر کے گئی، اور جو مدرسے کا استاد صاحب تھے وہ بہت نیک آدمی تھے، ان کے حوالے بچے کو کیا اور لکھا کہ جب تک میرا بچہ مکمل عالم دین نہ بن جائے اسے گھر نہیں بھیجنا ہے، جب تک میرا بچہ مکمل عالم دین نہ بن جائے، حافظ نہیں، ناظرہ نہیں، مکمل عالم نہ بن جائے تب تک اسے گھر نہیں بھیجنا۔ تقریباً 15 سال لگتے ہیں حفظ سے لے کر کے عالم بننے تک، اور آج کل تو معمولی باتوں میں کہتے لوگ تو علماء یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں کم سے کم کر تو رہے، تم کیا کر رہے ہو۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں ایک مدرسے میں چھوڑ کر کے آ جاتی ہے، اور 7 سال کی تعلیم بھی کر دیتی ہے کہ حضرت جب یہ میرا بچہ پڑھائی سے فارغ ہو جائے اس وقت اسے گھر بھیجنا۔ آج کل تو مہمان آئے میرے بچے کو ذرا بھیج دیو، یہ تھوڑا سا کام کرانا ہے بچے کو ذرا بھیج دیو، مشکل سے 2 گھنٹے کے پڑھنے کے لیے آ رہا، اس میں بھی 1 گھنٹہ پیسے گرانے کر دیتے ہیں۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے ضد کی میں گھر جانا چاہتا ہوں، استاذ کو اپنا وعدہ یاد تھا، آج کل کے وعدے نہیں تھے کہ وعدہ کیا توڑ دیا، یاد تھا وعدہ کہ میں نے اس کی ماں سے کیا وعدہ کیا تھا، کہنے لگے بیٹے کو تو گھر نہیں بھیج سکتا، ابھی معصوم سے بچے کوئی بڑے نہیں ہیں۔ تو استاذ کے دل میں ہیلا آیا، ایک چال آئی کہ میں اس کو سبق زیادہ دے دوں گا اور یہ کہوں گا اگر تو اس سبق کو سنا دے گا تو چھٹی تجھے مل جائے گی ایک دن کی، ورنہ چھٹی نہیں ملے گی۔ استاد نے جان بوجھ کر کے سبق کی تعداد بڑھا دی، صفوں کی تعداد بڑھا دی کہ تجھے 5 صفحے یاد کرنے ہیں قرآن کریم کے، اگر تجھے سنا دی تو گھر چلا جائے گا ورنہ نہیں جائے گا۔ استاد یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ یاد نہیں کر پائے گا اور یہ گھر جانے کی ضد چھوڑ دے گا اور میرا وعدہ باقی رہ جائے گا،
وعدہ خلافی نہیں ہوگی اس کی ماں سے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ جان بوجھ کے میرے استاد نے سبق پڑھا دیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے یاد نہیں ہوگا اور میں بھی جانتا ہوں میرے یاد نہیں ہوگا، لیکن وہ بچہ عام بچہ نہیں تھا، وہ بچہ پہلے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے رو لگاتا ہے، دعا کرتا ہے میرے مولا استاد یہ چاہتے کہ میں گھر نہ جاؤں، کہ اللہ میری ماں کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے، میری ماں مجھے یاد آ رہی ہے، میری اکیلی ماں ہے، نہ معلوم کس حال میں وہ زندگی گزار رہی ہوگی، میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو دیکھ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ یاد کرنے کے لیے بیٹھے، الحمدللہ سارا کا سارا سبق بہت جلدی یاد ہو گیا، اور سبق یاد کرنے کے بعد استاد جی کو سنتے گئے کہ استاد جی میرا سبق سن لیجیے۔ استاد بھی حیران رہے، یہ سبق تو یاد ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ سبق تو یاد ہو ہی نہیں سکتا تھا، یاد کیسے ہوا ہے؟ جب استاد نے سبق سنا ایک بھی اٹک بھی نہیں آئی، غلط تو دور کی بات ہے، اٹک بھی نہیں آئی ہے، بچہ بھی اٹکا نہیں ہے، مکمل سبق سنا دیا۔ اب وعدہ کر چکے تھے بچے نے کہ سبق سنا دے تو چھٹی مل جائے گی، چلے گئے گھر۔ اب ماں بھی ماں تھی، جب دروازے پر کنڈی بجائی، اندر سے باہر سے آواز تھی کہ اماں بایزید آیا ہے، تیرا لال آیا ہے، تیرا رخت جگر آیا ہے، تیرا نور نظر آیا ہے، تیری آنکھوں میں ٹھنڈک آیا ہے، ماں جسے دیکھے ہوئے مہینے ہو گئے ہیں وہ آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے، میرا بایزید تو عالم بن کر آیا ہے، تو کیسے آ گیا؟ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں نے اپنے دل پر کیسا پتھر رکھا ہوگا اور کتنا زبردست اپنی آواز میں دم اور یہ آواز پیدا نکالی ہوگی کہ جانتے ہوئے کہ بچہ میرا ہے بایزید، جس کو مہینوں سے نہیں دیکھا ہے، جس کے سر میں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اور وہ معصوم سا جگر گوشہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ ماں دروازہ نہیں کھولتی ہے، بایزید دروازہ پیٹتے رہتے ہیں لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھلتا ہے، دروازہ بالکل بند ہے، اور رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے، اماں میں بایزید ہوں، تو مجھے پہچان نہیں ہے، اماں میں بایزید ہوں، تیرا بیٹا ہوں، تیرا لال ہوں، تیرا جگر کا ٹکڑا ہوں، اماں میں وہی ہوں جس کو تو اپنی گود میں سلایا کرتی تھی۔ اماں سب باتیں سن رہی ہے لیکن دروازہ نہیں کھول رہی ہے، اور اندر سے یہی آواز آ رہی ہے کہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے، میرا بایزید تو حافظ بن کر کے، عالم بن کر کے آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا ہے، میں نے اس کے استاد سے وعدہ لیا ہوا ہے، وہ سبھی بھیج سکتے ہیں، یہ میرا بایزید نہیں کوئی اور اچھا ہے۔ شام کے وقت بچہ واپس الٹے پاؤں اپنے گھر اپنے مدرسے میں آ جاتا ہے، استاد بھی حیران ہے کہ بیٹا تم ابھی 2 گھنٹے میں تم گئے تھے، تم واپس بھی آ گئے ہو؟ تو بچہ روتا ہے اور اپنے استاد کی بدل بھر لیتا ہے اور کہتا ہے استاد جی میں گھر گیا تھا، میں نے دروازہ بجایا، اپنا نام بتایا، لیکن میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا ہے، اور میری ماں نے یہ کہا ہے کہ میرا بچہ تو عالم بن کر کے آئے گا، میرا بچہ تو اللہ کا ولی بن کر کے آئے گا، یہ کون ہے جو وقت سے پہلے آ گیا ہے؟ تو میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا ہے۔ استاد بھی رو رہا ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، استاد اور محنت شروع کرتا ہے اور محنت شروع کرتا ہے، بایزید پڑھتے جاتے ہیں۔ ایک دن خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے استاد کو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بچہ عالم بن چکا ہے، اللہ کا ولی بن چکا ہے، اسے جانے کی اجازت دے دی جائے، اس کے سر پر دستار باندھ دی جائے کہ یہ عالم بن چکا ہے، اور اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا جائے، اب اس سے رب العالمین بڑا کام لینے والا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بتا رہے تھے کہ ماں میں بایزید آیا ہوں، دروازہ کھول دیجیے، ابھی استاد پگڑی باندھتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں دے کر اپنے شاگرد کو رخصت کرتے ہیں کہ بیٹا جاؤ فی امان اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور یہ رخصت کرتے ہوئے استاد بھی روتا ہے اور شاگرد بھی روتا ہے۔ یہ بچہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، اس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور یہ بچہ دروازہ نہیں بجاتا ہے، کنڈی نہیں بجاتا ہے۔ جب بچہ دروازے کے قریب پہنچتا ہے تو ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتی ہے کہ میرا بایزید آیا ہے۔ اس سے پہلے تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے اپنے گھر کے دروازے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور اس لیے اپنی ماں کو نہیں اٹھاتے ہیں
کہ میری ماں آرام کر رہی ہوگی، تھوڑی دیر میں تہجد کا وقت ہوگا، اٹھ جائے گی۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے ہیں دروازے کے سامنے، اپنی ماں کو نہیں جگاتے ہیں کہیں میری ماں کو تکلیف نہ پہنچے اور میری ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے، چپ چاپ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب وہ جو نلکے کی نالی ہوتی ہے اس سے پانی وضو کا باہر آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ میری ماں بیدار ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ماں دروازہ کھول دیتی ہے کہ بیٹا بایزید، اور دونوں ماں بیٹے گلے ملتے ہیں اور دونوں کی یہ آہو بھکا اور دونوں کا رونا چلانا اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ دونوں ماں بیٹا رو رہے ہیں۔ بایزید پوچھتے ہیں کہ ماں، ایک دن میں آیا تھا تو دروازہ نہیں کھولا تھا، میں نے نام بھی بتایا تھا اور میں نے دروازہ بھی پیٹا تھا، آج میں نے دروازہ بھی نہیں بجایا، کنڈی بھی نہیں بجائی اور میں نے آواز بھی نہیں دی، آج تم نے مجھے ویسے ہی پہچان لیا؟ کہ ہاں، آج میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن کر کے آیا ہے، یہ اللہ والا بن کر کے آیا ہے، یہ نیک بن کر کے آیا ہے۔ میری بس یہی تمنا تھی، میری یہی آرزو تھی، میں اپنے بیٹے کو عالم بنتا ہوا دیکھ لوں، اللہ کا ولی بنتا ہوا دیکھ لوں۔ آج میں نے دیکھ لیا ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تو میری تمنا اور میرے شوہر کی تمنا تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے، اب مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر جاتی ہے ماں، اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں اور آپ کا فیض پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے۔ آپ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج ہماری تربیت میں کمی ہے، ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہے اس میں کمی ہے کہ ہم اسکول کے نام پر خوب خرچ کر رہے ہیں، جب مسجد یا مدرسے کی باری آتی ہے تو ہماری جیبوں میں آگ لگ جاتی ہے اور ہمارے ہاتھ سکڑ جاتے ہیں۔ وہاں جو آخرت میں آپ کے کام آئے گا، جو یہ بچے آپ کی مرنے کے بعد آپ کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ اپنی ماں کی قبر پر سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ مزمل پڑھیں گے، سورہ مدثر پڑھیں گے، ان بچوں پر کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بچہ اسکول جانے والا ہے، اس کی پوری ڈریس تیار ہے، جوتے الگ ہے، اس کے لیے ہر چیز کا انتظام ہے۔ ایک بچہ مسجد آنے والا ہے، مدرسے آنے والا ہے، اس کا صحیح سے منہ بھی نہیں دھلتا ہے کہ جب تو مسجد میں چلا جا، وہ بچہ کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں، لیکن جب قیامت میں ہی تمہارا کمزور بچہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ وہ جو انگریز بننے جا رہا ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آپ اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دو، پہلے اس کا عقیدہ مضبوط کرو، اسے قرآن کی تعلیم دو، تاکہ جو آج کے اسکولوں میں ہو رہا ہے، ابھی کل کی ویڈیو ہے، ایک اسکول میں مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو ایک دیوی کے روپ میں اس کو کھڑا کیا لڑکی کو اور اس کے سامنے مسلمان بچوں کو گھمایا گیا، آگ کی لے کے گھمایا گیا۔ بتائیے ان کی ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بچے کو قیامت میں تمہارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ تم نے ہمارا داخلہ ایسے اسکول میں کرایا تھا جہاں ہمارے ایمان کو خراب کر دیا گیا تھا، جہاں ہم سے ہمارا اسلام چھین لیا گیا تھا، جہاں ہم سے ہمارا قرآن چھین لیا گیا تھا، جہاں ہم سے ہمارا دین چھین لیا گیا تھا، اور تم مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب قیامت میں یہی بچے تمہارا گریبان پکڑنے والے ہیں، کیا کرنا؟ اس لیے اپنے بچوں کو داخلہ اسکول میں سوچ سمجھ کر کرائیے، سوچ سمجھ کر کہ جہاں تعلیم کے نام پر انہیں ہندو مذہب سکھایا جا رہا ہے، انہیں مورتی کی پوجا سکھائی جا رہی ہے، انہیں آرتی سکھائی جا رہی ہے اور ان کے سامنے سوریہ نمسکار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں سورج کو اپنا خدا ماننا ہے، تمہیں چاند کو خدا ماننا ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ جس اسلام میں 7 سال تک بچے کو اسلام کا حکم ہے کہ اس کی تربیت کرو، اس کا عقیدہ مضبوط کرو، آج وہ بچہ 3 سال کے اسکول میں جا رہا ہے، بتائیے جو وہ چاہتے ہیں اس کے دل پر نقش کر دیتے، لکھ دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، وہ بچہ ایسے ہی کرے گا۔ بچہ پورا کاغذ ہے، جو بھی لکھو گے لکھا جائے گا۔ خدا اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دے۔ اگر آج توجہ نہیں دی تو جو یہ بچہ 15 سال کا ہوگا، آپ کے پاس آپ کا بچہ موجود نہیں رہے گا اور آپ کبھی کسی کے چکر کاٹیں گے، کبھی آپ حاملوں کے پاس جائیں گے، کبھی تعویذ گننے والوں کے پاس جائیں گے، جو سراسر دھوکہ دے رہے بیٹھے لوگ، ان کے بندے کچھ نہیں، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، بس تعویذ بنائے اور تو بھی لائن لگی ہوئی ہے، یہ تو بڑا بابا بہت بڑا پہنچا ہوا ہے، پہنچی بھی ہستی ہے، اسے گدے کا منہ بھی نہیں بتایا گا۔ بڑی بڑی دکانیں کھولا ہوا سب اس کا بچہ،
اور عورتوں کی خاص طور مسلمان عورتیں اس کی جال میں پھنسی ہوئی ہے، کبھی 100 روپے دے دیتا ہے، کبھی 500 روپے 1000۔ اگر کوئی صحیح آدمی مل جاتا ہے کبھی سے وہ سبزی کو ڈال تو کیا کرتے ہیں بھائی محمد رسول اللہ ڈرا دو، اگر وہ سبھی کہنے لے رہا ہے اسے چپ چاپ دے کر کے آ رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی خاص کر تربیت کریں اور ان کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت واقعی حالات بڑے ناسازگار ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں خاص کر پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے۔ اس وقت سارے ہندوتوا کی تنظیمیں ہیں وہ موڑ پر آ چکی ہے اور ہمیں مٹانا چاہتی ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ انہیں کو فالو کر رہے ہیں، انہیں کے گانے سن رہے ہیں، انہیں کی موویز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔